اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. صحابی کو کہتے ہیں میرے صحابی 5 باتیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تمہاری زندگی میں نہ آئیں. اللہ کے رسول کون سی 5 چیزیں؟ لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. جس قوم کے اندر فحاشی عریانی عام ہو جائے، یعلنوا بها، کیا ہوگا؟ طاعون کی بیماری، بھوک ایسی آئے گی جو پچھلی قوموں کے اندر نہیں تھی. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرُوا. جو زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ اس پہ 36 ٹیکس لگوائیں گے جب تک یہ سیدھے راستے پہ نہیں آ جاتے. زکوٰۃ نہیں دیں گے، بارشیں ہوں گی یا تو اللہ بارشیں ویسے ہی بند کر دیں گے. اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ بارش کا قطرہ بھی زمین پہ نہ اتارتا. بارشیں اتریں گی ان جانوروں کی وجہ سے، لیکن انسانوں کے لیے بس اوقات تو نقصان کا باعث ہوں گے. یہ سیلاب، یہ فیضانات کس بات کی دلیل ہیں؟ گناہ ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. 10 سال ریاست مدینہ میں اللہ کے رسول نے 86 جنگیں لڑی، ایک بندے سے بھی ٹیکس نہیں لیا، زکوٰۃ لی ہے. جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی، پاور کے ساتھ، اس کے ساتھ پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے. کیسے 86 جنگیں لڑی؟ 2 سال سیدنا ابو بکر، 10 سال عمر، 12 سال سیدنا عثمان، 4 سال سیدنا علی، 6 مہینے سیدنا حسن، 19 سال سیدنا معاویہ. چلتے چلتے عمر بن خطاب کے زمانے تک صرف زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا تھا. مال اتنا تھا مسجد کے صحن میں رکھ دیا جاتا، بھی جس کی ضرورت ہے لے جاؤ، لوگ لے بھی جاتے پھر بھی بچ جاتا. رپورٹ آئی فقیروں کو دے دو، کہ دے دیا. مسکینوں کو دو، دے دیا ہے. قرضے لوگوں کے اتارو، اتر گئے ہیں. اچھا جاؤ اعلان کر دو کسی کی شادی ہونے والی، ہم شادی بھی کر دیتے ہیں. کہا جی وہ بھی ہو گیا، پھر بھی بچ گیا ہے. کہا بیت المال میں باقی جمع کروا دو اور کچھ مال کا اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو. عمر بن عبدالعزیز اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا گزر جائے. وہ اترے، اپنی بھوک پوری کرے، دور کرے اور دوبارہ سے اڑان بھرے. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. جس قوم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے اس قوم کے اندر قحط سالی آتی ہے. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. جس قوم کے پیمانے غلط ہو جائیں، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور، پیمائش بھی غلط اور وزن بھی غلط. 3 نقصان ہوتے ہیں جو دنیا میں. الا اخذوا بالسنین، قحط سالی، وجور السلطان، اور بادشاہ ظالم، وشدت المعونہ، اور زندگی چلانا مشکل ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے. پیمانے درست کرو. پھر فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ. جس قوم کے اندر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ ہوں دشمن اس پہ مسلط ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ، 5ویں بات، وَمَا عَطَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. جس معاشرے کے اندر کتاب و سنت کو معطل کر دیا جائے، کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، معطل کتاب اللہ و سنت رسولی، اس قوم کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی ہے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے.